بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1709 ہے اور آج سورہ فاطر کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 40 اور 41، 40 and 41۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قل کہہ دیجئے، ارأیتم تم مجھے خبر دو، شرکاءکم اپنے ان شریکوں معبودوں کی، الذین تدعون وہ جنہیں تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ارونی مجھے تم دکھاؤ، ماذا خلقوا کیا کچھ انہوں نے پیدا کیا، من الارض زمین سے، ام لہم شرکن یا ان کا کوئی حصہ ہے، فی السماوات آسمانوں کی پیدائش میں، ام آتیناہم یا ہم نے ان کو دی کتابن کوئی کتاب، فہم علی بینہ پس وہ کسی واضح دلیل پر ہیں، منہ اس میں سے، بل ان یعد الظالمون بلکہ وعدہ نہیں دیتے یہ ظالم، بعضهم بعضا یعنی ان کے بعض کو، الا غرورا مگر دھوکے ہی کا۔ ان اللہ بے شک اللہ یمسکو تھامے ہوئے ہے، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، ان تزولا اس بات سے کہ وہ ٹل جائیں، ولئن اور البتہ اگر زالتا وہ دونوں ٹل جائیں اپنی جگہ سے، ان امسکہما تو نہیں روک سکے گا ان دونوں کو، من احد کوئی بھی، من بعد اس اللہ کے بعد، انہو بلا شبہ وہ، کان حلیما ہے نہایت بردبار، غفورا بہت بخشنے والا۔ ترجمہ یوں ہے، بھلا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین سے کون سی چیز پیدا کی ہے، یا یہ بتاؤ کہ آسمانوں میں ان کی شرکت ہے، یا ہم نے ان کو کتاب دی ہے تو وہ اس کی سند رکھتے ہیں، ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے، بلکہ ظالم جو ایک دوسرے کو وعدہ دیتے ہیں محض فریب ہے۔ اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے رکھتا ہے کہ ٹل نہ جائیں، اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جو ان کو تھام سکے، بے شک وہ بردبار اور بخشنے والا ہے۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے پیغمبر ان سے کہو تم اللہ کو چھوڑ کر جن من گھڑت شریکوں کی پوجا کرتے ہو، ذرا مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا حصہ پیدا کیا۔ دوسری بات، آسمانوں کی پیدائش میں ان کی کوئی شرکت ہے۔ تیسری بات، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دے رکھی ہے جس کی واضح ہدایت پر یہ لوگ قائم ہیں۔ چوتھی بات، نہیں بلکہ یہ ظالم لوگ ایک دوسرے کو خالص دھوکے کی یقین دہانی کرتے آئے ہیں۔ پانچویں بات، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے آسمان و زمین کو تھام رکھا ہے کہ اپنی جگہ سے نہ ٹلیں۔ چھٹی بات، اگر وہ ٹل جائیں تو اس کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھام سکے۔ ساتویں بات، یقیناً اللہ بڑا بردبار بخشنے والا ہے۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مشرکین کے باطل معبودوں کی عبادت کرنے کو نامعقول بات قرار دیا اور اس پر ان سے مختلف سوالات کیے تاکہ انہیں بھی ان کی نامعقولیت کا پتہ چلے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ان مشرکین سے سوال کیا کہ اے مشرکو، بھلا بتاؤ کہ جن بتوں کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کرتے ہو، کیا ان لوگوں نے تمہارے لیے کچھ کیا ہے، یا انہوں نے کوئی چیز اس دنیا میں پیدا کی ہے، یا پھر جب اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تب یہ تمہارے معبود اس پیدائش میں شریک تھے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو چلو ایسی کوئی کتاب ہی بتا دو کہ جس میں ہم نے یہ کہا ہو کہ یہ لوگ ہماری اس تخلیق میں شریک ہیں۔ بلکہ جو لوگ ان معبودوں کی پوجا کرتے ہیں ان ظالم لوگوں کا حال یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی خواہشوں اور اپنی سوچ کی اتباع کرتے ہیں، ان کے پاس کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں ہے جو یہ لوگ پیش کر سکیں اور یہ بتا سکیں کہ ہم صحیح راستے پر ہیں، اور جس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو اور وہ محض اپنی سوچ اور خواہش کی پیروی کرتا ہو وہ سراسر غلط ہوتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔
ایسے ہی مشرکین کے معبودوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے معبود ہونے کی ان کے پاس کوئی وجہ اور کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت بیان فرماتے ہیں تاکہ انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ عبادت اس کی جاتی ہے جو ہر چیز کا مالک ہوتا ہے، جس کے قبضے میں ہر چیز ہوتی ہے، جو کائنات کا چلانے والا ہوتا ہے، وہی عبادت کا اصل حقدار ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات جس کی تمہیں عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ایسی ہے کہ اس نے آسمان اور زمین کو تھام رکھا ہے، یعنی وہ آسمان جو کسی ستون پر قائم نہیں ہے، آخر اس آسمان کو کس نے تھامے رکھا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اور ایسے ہی زمین کہ وہ دوسرے سیاروں کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے مگر کبھی کسی سیارے سے جا کر نہیں ٹکراتی۔ یہ سارا نظام کون چلا رہے ہیں؟ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس نظام کو چلا رہے ہیں۔ اور اگر بالفرض یہ آسمان اور زمین اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس بگاڑ کو دور نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیا اللہ تعالیٰ کو نیند آتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا کہ جس نے انہیں 3 دن تک جگائے رکھا اور ان کے دونوں ہاتھ میں 2 کانچ کی بوتلیں تھما دی اور ان سے کہا کہ ان بوتلوں کی حفاظت کرو۔ تو جب بھی وہ سونے لگتے تو ان کے ہاتھ سے بوتل گرنے لگتی مگر اس وقت وہ جاگ جاتے اور اسے سنبھالتے اور ایک دوسرے کو دوسرے ہاتھ سے لگنے سے بچاتے۔ ایک دفعہ دونوں ہاتھ آپس میں ٹکرا گئے اور وہ دونوں بوتلیں ٹوٹ گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک مثال بیان فرمائی کہ اگر اللہ تعالیٰ کو بھی نیند آتی تو نہ آسمان باقی رہتا اور نہ ہی زمین۔ جو اتنی بڑی قدرت کا مالک ہے، تم اسے چھوڑ کر ان معبودوں کی پوجا کرتے ہو جو خود اپنے وجود میں آنے کے لیے تمہارے محتاج ہوتے ہیں۔ کیا تمہیں ذرا بھی عقل نہیں کہ تم یہ جان سکو کہ کس کی عبادت کرنا ہے اور کس کی عبادت نہیں کرنا ہے؟ کون عبادت کے لائق ہے اور کون عبادت کے لائق نہیں؟ ان تمام چیزوں کے باوجود تم اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کی عبادت کر رہے ہو مگر پھر بھی وہ تمہیں مہلت دے رہا ہے، اس لیے کہ وہ بڑا بردبار ہے، بخشنے والا بھی ہے۔ اگر تمہیں یہ دلیلیں سمجھ میں آ جائیں اور تمہیں اپنے کیے پر پچھتاوا ہو اور تم سیدھے راستے پر آنا چاہتے ہو تو بالکل آ جاؤ، وہ اللہ تمہارے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تم یہ مت سوچو کہ ہم نے اتنی زندگی اس اللہ کی نافرمانی میں گزار دی ہے، کیا اب اللہ ہمیں معاف کرے گا؟ یقیناً یاد رکھو پروردگار کی شان یہ ہے کہ وہ معاف کرنے والا ہے، بڑا بردبار ہے، وہ برداشت کرتا ہے، تحمل کرتا ہے، وہ حلیم ہے، وہ بخشنے والا بھی ہے، ضرور تمہیں بھی بخشے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حلیم ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ پروردگار نے ہمیں ہمارے اپنے گناہوں کے باوجود اس دنیا میں زندہ باقی رکھا ہے، وہ اپنی نعمتوں کو کے سلسلے کو جاری رکھا ہے، یہی اس کے بردبار ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ یقین پیدا فرمائے جس یقین کا تقاضا قرآن مجید کی آیات کرتے ہیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔